السلام علیکم تمام ویورز کو اسلام زندگی چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، چند باتیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کی تھیں، مردوں پر حرام کی گئی عورتیں، تو اس کا آدھا حصہ آپ سے شیئر کیا تھا، تو چلیں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، تو انشاءاللہ غور سے سنیے گا، فائدہ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بیویوں کی مائیں یعنی ساس بیٹی سے عقد باندھنے کے ساتھ ہی حرام ہو جاتی ہیں، اور بیٹی صرف اسی صورت میں حرام ہوتی ہے کہ اس کی ماں سے صحبت کر لی جائے۔ اور اخیافی بہن سے مراد ایسی بہن ہے جسے تیری ماں نے کسی دوسرے آدمی سے دودھ پلایا ہو، اور بیویوں کی مائیں نسبی ہوں یا رضائی، دونوں ہی مراد ہیں۔ اور ربیبہ یعنی پرورش کردہ لڑکی سے مراد وہ لڑکی ہے جو بیوی کی سابقہ شوہر سے ہو۔ اسے ربیبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آدمی اپنی گود میں اس کی پرورش کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات پر تمام فقہائے اعظام کا اتفاق ہے کہ ایسی ربیبہ لڑکی اپنی ماں کے خاوند پر تب حرام ہوتی ہے جب وہ خاوند اس کی ماں سے دخول کرے، اگرچہ یہ بچی اس کی گود میں نہ بھی آئی ہو۔ البتہ اہل علم کے درمیان اس نقطے پر اختلاف ہے کہ اس صحبت اور دخول سے جس سے ربیبہ حرام ہو جاتی ہے کون سا معنی مراد ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد جمع ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب یہ خامن شہوت کے ساتھ اسے چھو لے تو اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی۔ ایسے اختلافات کے موقع پر جو بات قابل اعتماد ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دخول کے شرعی اور لغوی معنی پر غور کر لیا جائے، جو کہ جمع کے ساتھ ہی خاص ہے، تو اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اسے چھونے یا دیکھنے یا کسی اور معنی مراد سے اسے جمع کے ساتھ الحاق کیا جائے۔ اور اگر دخول سے مراد جمع سے ہٹ کر وسیع تر معنی مراد ہو جس میں کسی نوعیت کا بھی لطف اٹھانا شامل ہو، تو پھر حرمت کا دار و مدار اسی پر ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ربیبہ لونڈی ہو تو اس کا حکم بھی مذکورہ ربیبہ جیسا ہی ہوگا۔ علماء کرام کا اس بات پر بھی اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ سب عورتیں بیٹیوں پر حرام ہوں گی جن سے باپوں نے عقد باندھ لیا ہے، اور وہ سب عورتیں باپوں پر حرام ہوں گی جن سے بیٹیوں نے عقد باندھ رکھا ہے۔ برابر ہے کہ ان سے وطی اور صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، اس آیت مبارکہ کے عموم کا یہی تقاضا ہے۔ امام ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس بات پر ان سب علماء امصار کا اجماع ہے جن سے علم یاد کیا جاتا ہے، یعنی معتبر ترین علماء کا اجماع ہے کہ جب کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح فاسد کے ساتھ صحبت کر لے تو ایسی عورت اس کے باپ پر اور اس کے بیٹے پر اور اس کے اوپر داداؤں پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب کوئی آدمی کسی لونڈی کو خرید لے اور اسے چھو لے یا اسے بوسہ دے لے تو وہ لونڈی اس کے باپ پر، اس کے بیٹے پر حرام ہو جائے گی۔ مجھے اس کے متعلق کسی کا اختلاف نظر تک نہیں آیا۔ البتہ رضائی بیٹے کی بیوی کے متعلق جمہور علماء کا موقف ہے کہ وہ اس کے باپ پر حرام ہو جاتی ہے، اور اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ بالا جمع حرام ہو جاتی ہے۔ البتہ اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وطنی زنا سے حرمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے، جب کوئی آدمی کسی عورت سے زنا کرے
تو اس عورت سے اس مرد کا نکاح حرام نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کی ماں یا بیٹی سے زنا کرے تو وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوتی، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس پر حد لاگو کر دی جائے۔ اسی طرح ان علماء کرام کے نزدیک اس آدمی کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ جس سے اس نے زنا کیا ہے اس کی ماں یا اس کی بیٹی سے نکاح کرے۔ اور علماء کرام کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے زنا بھی حرمت کا تقاضا کرتا ہے۔ امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے پھر وہ اسی سے یا اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ فعل حرام حلال نکاح کو حرام نہیں کر سکتا۔ حرام کہنے والوں نے قصہ جریج سے بھی دلیل لینے کی کوشش کی ہے جو کہ صحیح بخاری بھی مروی ہے۔ پوچھا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے جواب دیا فلاں چرواہا۔ تو بچے نے اپنی نسبت اپنے زانی باپ کی طرف کی ہے، لیکن یہ دلیل ساقط الدلالت ہے۔ پھر علماء کرام نے لواطت کے عمل کے متعلق بھی اختلاف کا اظہار کیا ہے کہ کیا یہ بھی حرمت کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ امام سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی بچے سے غلام بازی کرے گا تو اس کی ماں اس پر حرام ہو جائے گا، اور یہ ضعیف قول ہے۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنے میں نکاح کے ساتھ جمع کرنا یا لونڈی ہونے کی صورت میں وطی کرنے میں جمع کرنا کیا مراد لیا جائے؟ تمام علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ دو بہنوں کو لونڈی ہونے کی صورت میں بھی وطی کرنے میں جمع کرنا ناجائز ہے، جبکہ ظاہرہ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ البتہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ لونڈی بنانے میں دونوں بہنوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایسی لونڈی جس سے وطی کی جاتی ہو اس کی بہن سے عقد نکاح باندھنے میں اختلاف ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو منع لکھا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ مدرجہ بالا باتوں کا خلاصہ یہ ہے مذکورہ تمام محرمات کا خیال رکھنا واجب ہے۔ مردوں یا عورتوں کی طرف سے کسی لاپرواہی اور غفلت کا اظہار برابر درجہ رکھتا ہے۔ مذکورہ محرمات میں سے کسی کی طرف مذکورہ آدمیوں میں سے کوئی بھی نکاح کا پیغام بھیجے اور وہ عورت اس بات کو جانتی ہو تو اس پر خاموش رہنا یا اس پیغام پر راضی ہو جانا جائز نہیں ہوگا، اور اگر مرد کو اس بات کا علم ہو تو اسے اس کی طرف اقدام کرنا یا اس پر ڈٹے رہنا کسی طرح بھی جائز نہ ہوگا۔ اگر اس چیز کا علم عقد نکاح باندھ لینے کے بعد ہو یا صحبت کر لینے کے بعد ہو تو فی الفور علیحدگی کرنی واجب ہوگی۔ اسی طرح پیغام نکاح کے سلسلے میں بھی کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ تو ویورس یہ تھی چند باتیں مردوں پر حرام کی گئی عورتیں۔ تو ویورس ہماری جتنی سوچ ہے عقل ہے ہمیں بھی سوچ کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جس سے شادی کی ہوئی ہے اور ہم اس کی ماں کے ساتھ زنا کرتے پھریں، یا ہم نے جس سے شادی کی ہوئی ہے تو اس کی بہن کے ساتھ ہم تعلق بنائیں۔ تو ہماری ایک اپنی سوچ بھی ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو بھی سیدھے راستے پہ چلانا چاہیے۔ تو ہم بھی جوان ہیں، مطلب جو 18 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان میں اتنی سمجھ عقل ہوتی ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، کدھر سیدھا راستہ ہے کون سا غلط راستہ ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ کے مطابق بھی حق فیصلے کرنے چاہیے اور سیدھے فیصلے کرنے چاہیے، اور ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز میرے پہ حلال ہے اور کیا حرام ہے۔
نہ کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کام غلط ہے اور ہم جان بوجھ کے وہ کام کریں، تو پھر اس چیز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائیں اور ہماری عقل اور سمجھ کے پردوں کو مزید کھولیں تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر لیں اور اچھے طریقے سے اس دنیا پہ اپنا ٹائم گزار کے جائیں تاکہ کوئی ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے، نہ کہ